جو مشکل مسائل تھے وہ ہم نے سالو کرے ہیں 2-3 چیزوں سے. بجٹ ایک پاس کرا لیا, ایک بڑا اچھا بجٹ, مناسب بجٹ پاس کیا ہے, بیلنسڈ بجٹ پاس کیا ہے. بیلنس سے مراد کہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بجٹ پاس کیا ہے, جس میں امیر لوگوں سے ہم نے قربانی مانگی ہے لیکن غریب لوگوں کو مراد دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ترقی ہوگی معیشت کی انشاءاللہ تعالی. ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. کم لیول پہ مجھے ریزرو چھوڑ کے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چین نے ہم کو $2.4 بلین دیے, دوسری ری رولز ہوئے ہیں. تو ہمارے اب ریزروز انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آئی ایم ایف سے بات ہو جائے گی تو مزید بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کے بارے میں کہتا چلوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہو جائے گا. جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, وہ بالکل ہے. تھوڑا سا تو ایک بادل ڈھلے ہیں. گھی اور تیل کی جو قیمتیں انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ پہ آ گئی تھی, $1700 پر ٹن پہ پہنچ گئی تھی, وہ اب گر کے واپس $1000 ٹن پہ آ گئی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد $100-150 گھی جو ہے وہ سستا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ $350-450 کلو گھی ملنا شروع ہو جائے گا. آٹا اور چینی تو حکومت ویسے بھی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن سے تو سستا بیچ ہی رہی ہے, $40 کلو آٹا اور $70 کلو چینی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹے کے اندر بھی قیمتوں میں کمی آئے گی, کیونکہ دنیا بھر میں ویٹ کی پرائسز کی کمی آئی ہے. اسی لیے ہم نے آج ای سی سی کے اندر ویٹ کا ایک ٹینڈر جو ہے اس کو اسکریپ کیا ہے, پھر سے ری ٹینڈر کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ دنیا بھر میں اب جو گری ہے اس سے بھی پاکستان میں فائدہ ہوگا, اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہوں گی انشاءاللہ. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جتنا عرصہ عمران خان کی حکومت دور ہو جائے گی, 2-3 مہینے دور ہو گئی ہے, جتنا عرصہ نکلے گا اتنی بہتری آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ جتنا عرصہ نکلے گا اتنا ان کی نااہلی کا اثر جو ہے وہ حکومت پہ کم سے کم رہے گا. لیکن بہرحال ایک سنگین نااہلی تھی 4 سال کی, جس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بجلی سے شروع کرتا ہوں کہ 1 کروڑ پاور پروجیکٹ تھا کہ جو کہ سال کے شروع میں شروع ہو جانا چاہیے تھا, وہ اب جا کے شروع ہوا ہے, اور اس کی ڈیٹ ہونے کی وجہ سے ہم کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا. ساتھ ایک جو حویلی بادر تھا 2 جس کو کہتے ہیں, یا تریمو کے اندر ہم نے ایک پاور پلانٹ لگایا, جس کی 2018 میں مشینز آ گئی تھیں, اور سیریسلی 2019 تک چل جانا چاہیے تھا. وہ ابھی تک نہیں آن ہوا ہے, اور اب ہم جا کے آن کر رہے ہیں. اور جب ہم وہ آن کریں گے تو اس کے بعد اس سے پاور آئے گا. تو اگر آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی بھی وہ نامکمل منصوبے جو مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی, تیزی سے جو مکمل ہو رہے تھے ان کو رکوا دیا, اور کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. یہ جو کلیم کرتے ہیں ایک دم سفید جھوٹ ہے کہ پاکستان میں کیپیسٹی زیادہ ہے. 3-4 دن پہلے پاکستان میں بارشیں آنے سے پہلے, پنجاب میں اور کراچی میں بارشیں آنے سے پہلے 30,000 میگا واٹ سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی کیپیسٹی, جبکہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ تجاوز کر گئی تھی 30,000 میگا واٹ سے زیادہ. اگر پورے پاکستان کی کیپیسٹی بھی ڈال دیں تو وہ 23,000-24,000 25,000 میگا واٹ سے نہیں بنا سکتی, تو ابھی بھی شارٹ فال ہے. اور جب ہم آئے تھے تو اس وقت 7,500 میگا واٹ جو تھا اس کا شارٹ فال تھا, اور 7,500 میگا واٹ کا وہ پلانٹس بند رکھے ہوئے تھے, جس میں 5,000 میگا واٹ پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ادھر گیس نہیں تھی یا بجلی نہیں تھی, یا فیول نہیں تھا, ایندھن نہیں تھی, اور 2,500 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ اس میں مرمت نہیں تھی. یہ ہم نے فل فور اس کی مرمت کرائی, جو 2,500 میگا واٹ نہیں تھے, اور جو میگا واٹس اور جو 5,000 میگا واٹ ایندھن کی وجہ سے کم تھے ان کو بھی ہم نے آن کروایا ایندھن منگوا کے. اور جو ایندھن کی اس وقت ہم کو مشکلات ہو رہی ہیں ایل این جی خریدنے میں, ہم نے 10 ایل این جی کی ونڈوز کے اوپر ہم نے وہ ٹینڈر کروائے تھے, ہم کو ایک بھی رسپانس نہیں آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ اتنی سخت ہو گئی کہ کوئی رسپانس نہیں دیتا. اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت کاش پی ٹی آئی کی حکومت یہ سودے کر چکی ہوتی, جبکہ $4 کی مل رہی تھی, تو آج پاکستان میں یہ بحران نہیں آتا, جو کہ اچھی سمجھدار ہوشیار حکومتوں نے کیا ہے, کامیاب حکومتوں نے کیا ہے. لیکن اس نااہل حکومت نے صرف ہم کو پکڑا, جو ہم 10% یا 13% میں سودے کر کے گئے, ہم کو جیلوں میں ڈالا. جو
جن سودے کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے، جس میں پاکستان میں بجلی ہے، جو سودے میاں نواز شریف کے زمانے میں شاہد عباسی نے کیے، جن سودوں کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے، ان سودوں کی بنیاد پہ ہمیں جیل میں ڈالا اور پھر خود جو ہے وہ $36 کی اسپاٹ پہ خریدتے رہے. آج وہ بھی نہیں مل رہی. مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی مہربانی سے جتنی پچھلے سال پی ٹی آئی نے بجلی بنائی تھی، ہم اس سے 4-5 ہزار میگا واٹ روز زیادہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایفیشنٹلی بنا رہے ہیں. کوئی جب سے ہم 3 مہینے سے آئیں کوئی ایک آواز نہیں آئی ہے اللہ کی مہربانی سے کہ کہیں ایک جگہ پہ بھی میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا ہو. نہیں کیا ہے. یہ روز میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کرتے تھے، مہنگا پلانٹ چلاتے تھے، سستا بند کرتے تھے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم کوئلہ بھی منگوا رہے ہیں، افغانستان سے بھی کوئلہ آ رہا ہے اور دیگر جگہوں سے، ساؤتھ افریقہ سے، انڈونیشیا سے، آسٹریلیا سے کوئلہ آ رہا ہے. ہم فرنس آئل بھی منگوا رہے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے. ہم جہاں پہ ہم کو گیس LNG ملتی ہے، جو ایگزسٹنگ سودے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں اور نئے سودے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے. اور پاکستان کے اندر اس وقت وہ بجلی بن رہی ہے جو پاکستان میں کبھی بھی کسی گرمی میں نہیں بنی. اتنی زیادہ بجلی بنا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے کیونکہ ہم پوری اور اس لیے پوری نہیں کر پا رہے کہ کیپیسٹی کم ہے. اگر پی ٹی آئی نے کیپیسٹی پہ کچھ کام کیا ہوتا اور نئے پلانٹس نہیں لگائے ہوتے، لیکن وہی پلانٹس مکمل کر لیے ہوتے جو ہم نے لگا کے گئے تھے، جس کے ہم نے ابتدا کر دی تھی یا کام کر رہے تھے، تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا. کل انشاءاللہ تعالی، کل آنے والی کل یا اگلے 2 دنوں کے اندر ایک نیوکلیر پلانٹ کراچی میں اور چل جائے گا 1100 میگا واٹ کا، تو اس سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ کے اندر اگلے 2-3 دنوں میں 15 دن سے ریلیف آتا رہے گا. یہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا رہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سولر بجلی پہ بھی انیشیٹو لیا ہے، اور اس کی بھی آج آپ کو تفصیل سے بات بتائی جائے گی. بات جو پالیسی سولر کی بنا رہے ہیں، جس کے تحت میرے خیال سے 6000 میگا واٹ نیا سولر پاکستان میں لگایا جائے گا، جس سے کہ کاسٹ بھی کم ہوگی اور تھوڑی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. اور ساتھ ساتھ میں خاص طور پر یہ بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب حکومت بجلی کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے، وہ پنجاب حکومت کے پیسوں سے دے رہی ہے، وہ وفاق کے پیسے نہیں ہیں. پنجاب حکومت نے اس کو بجٹ کیا ہوا ہے اور وہ 100 یونٹس کو سبسڈائز کرے گی جو کہ پروٹیکٹڈ ہیں. یعنی کہ غریب لوگ جو سارا سال 100 یونٹ سے زیادہ کبھی بھی نہیں لیتے، جن کے گھر میں ایک پنکھا ایک بتی وغیرہ لگا ہوتا ہے، ان کی بجلی کے بل اٹھائے گی. تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے آنسو پہنچے جائیں گے. میں یہ جانتا ہوں کہ یہ وقت اس وقت مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی ہم کو لانا ضروری تھا. پیٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری تھا، ہم کو گیس کی ڈیزل کی قیمت بڑھانی ضروری تھی، کیونکہ خان صاحب جس نہج پہ لے کر آ گئے تھے، ملک دیوالیے کی طرف چلا گیا تھا. اور مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جہاں پنجاب حکومت اگر کسی غریب کا بجلی کا بل اٹھا رہی ہے، تو عمران خان اور اس کی پارٹی عدالت میں جا کے یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ایک احسن قدم کو روک رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیا پنجاب کی عوام عمران خان کو... وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں گھی کی قیمتیں کم کر دی جائیں گی، معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.